بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے پروگرام کی ایک سیریز جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر اور اس دور کے حالات پر مشتمل ہے، پیش کی جا رہی ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی۔ ناظرین، دنیا کے حالات آج جس ڈگر پر جا رہے ہیں، جس لائن پر ہیں، اور جس طرح عالم کفر مجتمع ہو گیا ہے عالم اسلام کے سامنے، جس طرح ظلم و ستم جاری ہے، جغرافیائی لحاظ سے بھی، فزیکل لحاظ سے بھی، اور فکری لحاظ سے بھی۔ فکری لحاظ سے شلغار ہے کجروی کی، اور طاقت کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر فلسطین میں، آپ کے سامنے ہے۔ خداوند قدوس نے قرآن میں، رسول پاک نے اپنی احادیث میں ایک عالمی معاشرے کا ذکر کیا کہ آخر کار حق کی قوتیں غالب آ کر رہیں گی، اور وہ کب ہوگا؟ جب رسول پاک نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے ایک ہستی امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہ پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، جس طرح سے اس وقت دنیا ظلم سے پر ہو چکی ہوگی۔ لیکن ناظرین، اسلامی لٹریچر کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انتظار کی کیفیت ہے، امام مہدی کے آنے کا دور ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت ہوگا جب ہم فکری، نظریاتی اور عملی طور پر تیار ہوں گے، یعنی امت تیار ہوگی، اور بہت ضروری ہے کہ امت کو اس تیاری کی آگہی دی جائے۔ یہ سیریز اسی لیے ہمارے ساتھ جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی صاحب موجود ہیں۔ آپ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے فارغ التحصیل ہیں، اور آپ سادات فاؤنڈیشن شانگلہ کے صدر بھی ہیں، اور ایک بڑی علمی شخصیت ہیں، امام زمانہ پر خاص مطالعہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب، اور آپ کی یہ خصوصیت ہے جو عالم اسلام میں کہوں گا بہت کم علماء کو یہ موقع میسر آیا، یا یہ جو بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ امام زمانہ پر، یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ 50 جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیا، یعنی دائرۃ المعارف امام مہدی انسائکلوپیڈیا ترتیب دے رہے ہیں، جس کی 5 جلدیں آ چکی ہیں، بہت سی جلدیں تیار ہیں، اور پھر مستقبل میں باقی جلدیں بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ دونوں مہمانان گرامی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہے، امام مہدی اور اکابرین امت۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت کم علماء ہیں جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا، حالانکہ ان کا ذکر قرآن پاک میں اشاروں میں ہے، احادیث رسول پاک میں بہت واضح انداز میں آپ کی شخصیت کا نام لے کر، آپ کی شخصیت کے زمانے کی علامات بتا کر، آپ کے ظہور کی علامات بتا کر، اور جو کچھ وہ کریں گے وہ بتا کر، اور جو ہمیں کرنا ہے وہ بتا کر رسول پاک نے بہت واضح انداز میں یہ کہا۔ لیکن عوام تک یہ باتیں کم پہنچتی ہیں، اور خاص طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اکابرین امت نے، مفسرین نے، محدثین نے، متکلمین نے، مورخین نے بہت کم لکھا۔ آج ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا کیا کچھ لٹریچر میں آیا ہے، دونوں شخصیات سے فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابدی صاحب، ویسے امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش پر یا ان کی ظہور پر تمام مکتب فکر کے جو بزرگان ہیں یا ماننے والے ہیں وہ متفق ہیں۔ اب پھر اپنے آپ میں ہر کوئی اپنے انداز سے ان کو جانتے ہیں، لیکن جانتے سب کلمہ گو ہیں۔ ویسے تو علماء اہل سنت نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے حضرت ابو نعیم، حافظ ابو نعیم ہیں، ابو داود ہیں، علامہ شوکانی ہیں، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے امام مہدی علیہ السلام کی اس بات پر، ان کے ظہور پر، ان کی پیدائش پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، اور ان لوگوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ امام مہدی یہ تمام مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، ان کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا۔ چونکہ میرا خود کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے، تو میں اپنے بعض علماء جو ہمارے اکابرین ہیں ان لوگوں نے کیا لکھا ہے، میں 2-3 جو ہے نا ائمہ ہمارے اکابرین کا تذکرہ کروں گا۔ ان میں سے سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح
بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے مکتوبات قاسمی میں لکھتے ہیں کہ یہ تو ایک لحاظ سے دور حاضری کے تقریباً علماء، کیونکہ بالکل ایک صدی سے کم کے یہ علماء ہیں. جی جی. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات قاسمی میں لکھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور پھر ہر کوئی ایمان والا ان کے پیروکار بنے گا. اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ امام مہدی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے اوپر چلتے ہوئے حضرت مولانا قاسم نانوتوی تو مدرسہ دیوبند کے جی بانی دیوبند ہے. جی جی جی. مجھے ذاتی طور پر میری والدہ کا تعلق نونوتے سے ہی ہے، تو میں وہاں گیا ہوا ہوں، نونوتا بھی اور پھر دیوبند بھی گیا ہوا ہوں. جی جی. تو فرمائے اس نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس وقت امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اور ان کی پیروکاری نہیں کرے گا وہ ایک جاہلیت کی موت مرے گا. اسی طرح ہمارے ایک دوسرے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس نے اپنی ایک کتاب ہے رسالہ ماہنامہ نور، اس میں لکھا ہے کہ لوگوں کو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آپ عمل کریں آپ کو ثواب ملے گا، لیکن امت کی اصلاح تب ہوگی جب امام مہدی آئیں گے. فرمان کے مطابق آپ دیکھیں وہ فرماتے تھے اکثر کہ بھئی آپ عمل کریں، لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ عمل کریں اس کا ثواب ملے گا، لیکن دنیا کی جو ہے نا صلح، دنیا کی تندرستی تب آئے گی جب امام مہدی آئیں گے. واہ واہ واہ. اور اسی طرح جو ہے نا وہ آخر میں جو ہے نا ایک شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا محمد ہاشم سندھی صاحب قبلہ، آپ کی طرف تو جب گفتگو کا رخ ہوتا ہے تو فوراً انسائکلوپیڈیا کی بات آتی ہے. بہت عظیم کارنامہ آپ کا، اور لوگ کہتے تو بہت ہیں. ہم بھی سن رہے تھے آپ کا، جب میری آپ سے ملاقات نہیں تھی تو علماء کرام سے آپ کا تذکرہ سنا تھا بہت عرصے سے کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں امام مہدی علیہ السلام پر ایک انسائکلوپیڈیا ترتیب دینے کا، اور جلدیں بھی بتاتے تھے بہت ساری ہوں گی. تو بہت سارے لوگ ارادہ کرتے ہیں، لیکن اس ارادے پر مسلسل عمل پیہم اور اپنے عزم کو، ریزولو کو مضبوط رکھنا یہ بڑا کم ہوتا ہے. تو آپ نے ان 50 میں سے 5 جلدیں تو چھاپ دیں، اور یہ امام مہدی انسائکلوپیڈیا مجھے نہیں معلوم کہ ایون عربی اور فارسی لٹریچر میں بھی 50 جلدیں، فارسی میں کیونکہ بہت کچھ لکھا گیا، عربی میں بھی شاید ہو لیکن میرے علم میں نہیں کہ 50 جلدیں صرف امام مہدی علیہ السلام پر ہوں گی. لیکن اردو میں تو بہرحال ہے ہی نہیں، مسلسل 2-3 جلدیں بھی نہیں ہیں. 5 جلدیں آپ نے اس میں شائع کر دی ہیں. آپ نے خود بتایا اپنے کسی پروگرام میں کہ 15 جلدوں پر آپ 15ویں جلد پر آپ کام کر رہے ہیں، یعنی 50 میں سے 15 تو میک شور ہوگی، باقیوں کا مواد بھی ہے. اب امام مہدی علیہ السلام اور اکابرین امت، اس کا آپ کس طرح سے تذکرہ کر رہے ہیں انسائکلوپیڈیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعلنا من جنود المہدی. عابدی صاحب ماشاءاللہ سوال آپ کا بہت عمدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اتحاد کے اینگل سے دیکھا جائے تو ایک مضبوط سوال ہے کہ جب ہم اکابر کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام مکاتب کے ماننے والوں کے لیے اپنے اپنے رہنماؤں کی ایک نشاندہی ہو جاتی ہے. بالکل سر. میں سر دستوں پہلے ان کا ذکر کروں گا جو تمام امت مسلمہ کے لیے اکابر ہیں. بالکل سر. جیسا کہ ہمارے اگر ہم صاحب مصنف عبدالرزاق ہیں، ان کے استاد محترم امام معمر بن راشد، یہ 155 ہجری کے بزرگ ہیں. ان کی سب سے پہلی کتاب امام بخاری کے دادا استاد کیونکہ آپ نے جو نام لیا جی وہ امام بخاری کے استاد تھے، تو ان کے بھی استاد دادا استاد. انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی کتاب المہدی، جس کا مخطوطہ عربی مخطوطہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. وہ اور اس کا عکس پھر آپ نے دیا اس جی، ہم نے اپنے انسائکلوپیڈیا کی جلد نمبر 4 میں اس کا عکس دیا الحمدللہ. 155 ہجری 155 جس میں جو مکتب اثنا عشری ہے اس میں جو غیبت صغریٰ ہے وہ 256 ہجری میں شروع ہوئی. تو یعنی آئمہ اثنا عشر کا دور، جن کو شیعہ سنی 12 ائمہ مانتے ہیں، وہ بھی جاری ہے جی. اور اس میں پوری ایک کتاب مکتبہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم کی جانب سے آ گئی 155 ہجری. واہ. یعنی کہ اگر میں یوں کہوں وہ شاید کہ امام حسن عسکری سے اوپر امام تقی نقی کا قریب کا کوئی دور ہے جس میں امام اہل سنت کی طرف سے ذخیرہ
جی جی اور جی میں نے پہلے بھی عرض بلکہ کیا یہ تو امام جعفر صادق سے تھوڑا سا آگے کا، یعنی آپ سمجھے کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت جو مجھے یاد آ رہا ہے 148 ہجری میں ہوئی، 148 تو یہ دور تو امام جعفر صادق ہی کا کہیے اور امام موسیٰ کاظم علیہ مگر السلام میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اس پہ ذخیرہ تو اہل سنت کا کافی ہے، مگر ظلم یہ ہوا کہ اس موضوع پہ کام نہیں ہوا اس دور سے لے کر فی زمانہ تک۔ ہمارے دور میں تو کافی کام ہوا الحمدللہ اس کے اوپر، مگر ویسا نہیں ہوا جیسا کہ یہ موضوع اپنا تقاضا رکھتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں مزید نیچے جب آتے ہیں، اچھا یہ وہ اکابر ہیں کہ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر ان کو اپنا مربی اور رہنما سمجھتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت کے کوئی بھی گروہ ہوں، مثلاً کہ اہل سنت کے ایک گروہ ہیں بریلوی مکتب فکر، اسی طرح دیوبندی مکتب فکر، اسی طرح اہل حدیث مکتب فکر، یہ وہ 3 بڑے مکاتب فکر ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کی۔ ان کے یہاں یہ جن کے میں نام لے رہا ہوں یہ سب کے سب مسلم ہیں۔ آپ کا سوال تھا نا اکابرین امت، تو ان کے یہاں سب کے سب مسلم، جیسے امام معمر بن راشد، مصنف عبدالرزاق، ٹھیک ہے، اسی طرح تھوڑا اور ہم نیچے آئیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، برصغیر میں اگر ہم آ جائیں تو ایک مخطوطہ جو ہم نے بڑا دریافت کیا جو ملتا نہیں ہے مگر ہمیں الحمدللہ علی گڑھ یونیورسٹی سے ملا، اور سندھ کے وہ بزرگ تھے اور اتنی بڑی شخصیت تھی کہ آپ یوں سمجھ لیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وہ شاگرد ہیں، اور حضرت شاہ عبداللطیف بٹھائی جن کا بٹ شاہ میں مزار ہے، صوفی بزرگ ہیں، وہ ان سے استفتاء لیتے تھے، سوال پوچھتے تھے، وہ اتنی بڑی قداورش ہے۔ جناب مخدوم محمد معین ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے مواہب سید البشر فی ائمہ اثنا عشر، یعنی کہ 12 ائموں پہ پوری کتاب۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو سلسلہ احادیث کے بانی ہیں، یہ وہ اکابرین اہل سنت ہیں۔ اب آ جائیں ہم اہل اسلام کے دوسرے پارٹ اہل تشیع کی طرف ہم آ جائیں تو ہم نے وہ مخطوطے بھی جمع کیے، کیونکہ جب ہم مخطوطات جمع کر رہے تھے تو ہم نے وہ مخطوطے بھی جمع کیے، تو اس کی تعداد بھی اب تک ہمارے پاس 500 مخطوطات ہو چکی ہے الحمدللہ، جو کہ شیعوں کے مسلمات ہیں، شیعوں کے مخازن کمالین ہیں، شیخ طوسی ہیں، شیخ مفید ہیں، وہ مخطوطات کا ہم نے پورشن بالکل الگ کیا اور اس کو موسوعۃ الامام المہدی اہل تشیع، اور ہمارے موسوعۃ الامام المہدی کے محقق، یہ دونوں پھر اسی انسائیکلوپیڈیا کا نہیں، حصہ وہ ایک بالکل الگ سیپریٹ پورشن کر دیا ہم نے۔ اچھا یہ 50 جلدیں، اور وہ دیکھیں ترتیب زمانے کے اچھا، یہ مطابق 50 جلدیں آپ نے رکھی ہیں کہ اس میں سورسز جو ہیں وہ اہل سنت کے اہل سنت اور دیگر تمام مکاتب فکر، جی جی وہ خالصتاً اہل تشیع ہوگا، اور اس کے ہمارے محقق ہیں موسوعہ کے، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی ریسرچ ورک میں ساتھ ہوتے ہیں، مولانا یوشا ظفر حیاتی صاحب، وہ پورا پروجیکٹ ہم نے ان کو سیپریٹ کر دیا اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں مکاتب فکر، دونوں اسلام کے بازو، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ان کے اکابرین کے نزدیک یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے، یعنی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تعبیرات و تشریحات تو جدا جدا ہو سکتی ہیں مگر یہ مسلمہ عقیدہ ہے۔ واہ واہ، بہت بہت خوب، بہت خوب۔ اور جب جناب مولانا طیب شاہ صاحب ترمذی، جب یہ اکابرین امت کی بات ہوگی اور یہ ہوگا کہ اکابرین امت نے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا، تو خالی ذکر تو نہیں کیا ہوگا نا، اس دور کی ضروریات بھی بیان کی ہوں گی جب وہ تشریف لائیں، مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے اس دور میں۔ تو یہ ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ موضوع مسلمانوں کی تربیت کے لیے بھی ہے، یعنی امام مہدی کو کیسے لوگوں کی ضرورت، انہوں نے معاشرہ قائم کرنا ہے تو اکیلے تو نہیں کرنا نا، عدل پر مبنی معاشرہ، نیکیوں پر مبنی معاشرہ، زمانے کے تمام وسائل لوگوں تک برابر پہنچیں، ایسا معاشرہ، تو ظاہر ہے ان کو لوگوں کی ضرورت ہوگی، ٹیم کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ اس موضوع پر زیادہ سے زیادہ بات کرنے سے نہ صرف ہم ایک اہم موضوع سے روشناس کرا رہے ہیں امت کو، بلکہ ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں، ان میں اتحاد بھی پیدا کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی میرا یہ سوال ہوگا اور پھر مفتی صاحب سے بھی۔ عابدی صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ دیکھیں، ہم جب کسی شخصیت کو پڑھتے ہیں تو اس شخصیت کے اندر جتنے کمالات ہیں وہ ہمارے اندر منتقل ہوتی ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، اگر غیر مسلم بھی ان کی سیرت کو پڑھے گا، غیر مسلم بھی ان کے انداز کو پہچانے گا، جو ان کے اخلاق تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تھی، خود بخود ایک آٹومیٹک، خود بخود جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
وہ جو ہستی جس انداز میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی تھی ان کی معرفت ان کے اندر آئے گی۔ بالکل اسی طرح حضرت امام مہدی ہو یا 12 ائمہ اثنا عشرہ جو ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدہ کائنات کی اولاد ہے، اگر ان کی زندگی کو بھی ہم پڑھیں گے تو ہمارے اندر قربانی، ایثار، برداشت، یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ بالکل مفتی صاحب نے اور آپ نے درست فرمایا کہ ہم ایک تو اس سے اتحاد پیدا ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ غیرت، وہ جو ان کا زمانہ تھا، جس انداز سے ان لوگوں نے زندگی گزاری، وہ ہمارے اندر آئے گی۔ تو بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خاندان کی قربانیاں اور ایثار کو بیان کریں اور ہم خود جو ہے نا اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ واہ، اچھا مفتی ہاشم صاحب، میرے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے کہ جب ہم امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے قابلین امت کی جانب سے، تو رسول پاک کی حدیث بہت معتبر حدیث کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے۔ اب بھلے اچھا، مجھے ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد یہ بڑا اہم سوال میں آپ سے کروں گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام اور اکابرین امت، یہ نظریہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ظہور کا مسلمانوں کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ اس کو اکابرین امت نے تفاسیر کی ذیل میں، یعنی قرآن پاک کی تفاسیر کی ذیل میں، تفسیروں میں لکھا، اور پھر احادیث کو جب کمپائل کیا تو ان کی شرحوں میں بھی لکھا اور وہ احادیث بیان کی۔ بہت اہم نظریہ، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا سید طیب شاہ صاحب ترمذی قبلہ موجود ہیں اور جناب مولانا مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب موجود ہیں، اور امام زمانہ پر بہت ہی خوبصورت، ایمان افروز، دلکش گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بہت امید افزا موضوع ہے جس میں اسلام کے غلبے کی اور عدل کی بات ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب، میں وقفے سے قبل میں ایک سوال کر رہا تھا کہ جب رسول پاک نے فرمایا کہ امام مہدی میرے 12 خلفاء ہوں گے، اس پہ سب متفق ہیں کہ امام مہدی 12 خلیفہ ہوں گے، اور پہلے کہیں چند اس میں اختلاف آتا بھی ہے۔ تو یہ جو ائمہ اثنا عشر ہیں، حضرت علی علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک، یہ تو سب متفق ہیں کہ ایک روحانی سلسلے کی کڑی ہیں تو یہی ہیں۔ پھر ان کی سیرت کی طرف بھی لوگ شناسی حاصل کرتے ہیں کہ اچھا 12ویں یہ ہوں تو پھر 11ویں کون سے ہوں گے، 10ویں، یعنی پورے رسول پاک کی جو ایک روحانی ولایت ہے اور جو علمی ولایت ہے، اس سے بھی مسلمانوں کو آشنائی ہوتی ہے۔ گویا امام مہدی کا تصور لوگوں کو ائمہ تحرین کی طرف بھی لے جاتا ہے، ان سے محبت پیدا کرتا ہے، اور وہ سیرت تمام مسلمانوں کے لیے محبت ہی محبت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، نور ہی نور ہے۔ فرمائیے۔ جی عابدی صاحب، ایسا ہے کہ اہل سنت میں موجودہ دور میں جو ناسبیت ہے کہ جو بغض اہل بیت سے تعلق رکھتی ہے نا، یعنی کہ ناسبیت کی تعریف ہی یہی ہے، بغض اہل بیت۔ اب وہ اہل بیت کے افراد سے ہو یا کلن ہو، تو امام مہدی کے ساتھ بھی ناسبیوں نے ایسا ہی کیا۔ اچھا، یہ مسلمہ عقیدہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ اتنا ہر دور میں اس پہ کام ہوا، احادیث کی صورت میں، تفاسیر کی صورت میں، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اتنا ہی اس عقیدے کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی۔ دور بنو امیہ ہو یا دور بنو عباس ہو، انہوں نے ان کے ساتھ کا آج تک جو ہمارے تک ذخیرہ حدیث آتا ہے، یقین کریں گے اتنی مظلوم شخصیت امام مہدی کہ 15 مختلف نوعیت کی احادیث ہیں، 15 مختلف نوعیت کی احادیث ہیں جس میں امام مہدی کو مشکوک بنایا گیا ہے۔ یعنی کہ اس نظریے کو تشکیک، اس نظریے میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بعض تو اسکالر دور حاضر میں کہتے ہیں جی کہ نظریہ ہی جی، نہیں ہے۔ اور ہم نے ہر نظریے کو چیدہ کر کے اس کا جواب دیا۔ جیسے کہ مشہور ایک اعتراض ہوتا ہے کہ امام مہدی کچھ بھی نہیں ہے، عیسیٰ ہی امام مہدی ہیں۔ دور حاضر میں بھی بہت سارے اسکالرز ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں، ہم نے اس کا جواب دیا۔ ظلم تو یہ دیکھیں کہ اس طرح کی روایات بھی، میں قطع نظر اس کے 15 کو ڈسکس کروں، میں نے اپنی جلد والیوم نمبر 1 میں اس کو ڈسکس کیا الحمدللہ کہ یہ تشکیک اور مشکوک کیوں بنایا گیا، مگر میں اس میں سے 2 روایتیں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس طرح کی ہیں کہ امام مہدی کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا، امام مہدی بنو عباس سے ہوں گے، اور حضور کی واضح ترین احادیث کے خلاف ہے جی، صرف اور صرف اس عقیدے کو مشکوک کرنا ہے۔ اچھا، مشکوک اسی کو کیا جاتا ہے جو معروف ہوتا ہے۔ اچھا، بنو عباس کے دور میں تو یہ تاثر تھا
کہ بنو ہاشم تفخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ان میں 12واں آئے گا، آخری خلیفہ ان میں ہوگا، تو اس کو زیادہ وہ مشکوک کرتے تھے۔ یہ تو اس کا ایک رخ ہے، مگر ہمارے بزرگان دین خاص طور پر اہل سنت نے اس پر بڑا تفصیل سے کام کیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، مواہب سید البشر فی ائمہ اثنا عشر، اس کا پیٹرن وہی ہے 12 ائمہ کا تسلسل جو اثنا عشری تسلسل ہے۔ اسی طرح ہمارے سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں، خواجہ پارسا جو طریقت کے سلسلے میں نام آتا ہے، ان کی کتاب فصل الخطاب وہی 12 کا تسلسل ہے۔ اسی طرح ہمارے بہت بڑے بزرگ عبد الرحمن ابن جامی شواہد النبوہ میں انہوں نے وہی تسلسل رکھا۔ اچھا، یہ بھی نازبیت کو ایک خار ہے اس گھر سے، یعنی کہ اس عقیدے سے کہ بھئی 12 کے 12 امام جو ہے امام حسین سے کیوں ہوئے، حسن سے کیوں نہیں ہوئے، یہ بھی نازبیوں کا اعتراض ہے۔ تو اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر بڑی تفصیل سے بحث کی، جس کو ہم نے ہماری کتاب فضائل اہل بیت اطہار میں ولایت کبریٰ کے عنوان سے، کہ یہ 12 ائمہ کا تسلسل امام علی کے بعد امام حسن اور امام حسن کے بعد سے امام حسین اور حسین سے لے کر یہ سارے کے سارے حسینی سادات ہیں، تو یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کہ شہربانوں کے بچے ہیں، یعنی کہ تاثر یہ دے کہ ایرانی النسل عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان نے تسلسل سے اس کو بیان کیا کہ ولایت کبریٰ حضرت علی سے چلی امام حسن عصری تک، اور پھر بعد میں حضرت غوث اعظم، اور پھر بعد میں امام مہدی علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام سے تو بڑی معروف حدیث نہیں ہے، حدیث سلسلۃ الذہب جسے گولڈن چین کہا گیا، کہ امام رضا علیہ السلام میں وہ جب آپ خراسان میں آئے تھے اور نیشا پور میں آپ نے فرمایا، تو یہ تو شیعہ سنی دونوں منابع میں یہ حدیث موجود ہے کہ امام رضا سے لے کے اور حضرت علی علیہ السلام اور پھر رسول پاک اور پھر یہ جبرائیل اور خداوند قدوس تک پہنچتی ہے۔ آپ کی بات کو بڑھاؤں عابدی صاحب کے اہل سنت کی بڑی ہی معتبر شخصیت فاضل بریلوی، مولانا احمد رضا فاضل بریلوی سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام رضا تک کے جو ائمہ ہیں، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، ان تک کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے۔ جی جی بالکل صحیح، یعنی کہ ان کے لیے تو احادیث مروی ہیں، اقوال نہیں، احادیث مروی ہیں۔ بے شک۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے پھر تفصیل سے لکھا ہے، اس کے لیے آپ ہماری کتاب فضائل اہل بیت اطہار کا تفصیلاً مطالعہ۔ جی جی ضرور، وہ میں نے اس کو چیدہ چیدہ دیکھا ہے، وہ آپ نے بڑی وقی بڑی تسلسل کے ساتھ کتاب لکھی۔ اچھا، مجھے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، آپ نے کہا امام رضا علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ احادیث میں آیا ہے، تو اس سے میرے ذہن میں آیا کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد جو ائمہ ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، وہ تاریخ میں تاریخ دانوں کے ہاں، متکلمین کے ہاں، مورخین کے ہاں ابن رضا کے نام سے وہ ان کو جانا جاتا ہے۔ بلکہ بہت سا تاریخ دان جب تاریخ نویس تذکرہ کرتے تھے امام نقی علیہ السلام کا، امام تقی علیہ السلام کا، تو کہتے یہ تھے کہ ابن رضا نے یہ فرمایا، تو پھر وہ جو احادیث ہیں ان سے یہ 3 ائمہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ جی قبلہ طیب شاہ صاحب ترمذی، آپ فرمائیے گا کچھ اور اکابرین کے نام۔ آپ نے دور حاضر کے تو بہت اچھے، آپ نے مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا رشید گنگوئی کا نام لیا، مولانا قاسم نانوتوی سے بڑی شخصیت اور کون ہوگی کہ جو بانی مدرسہ دیوبند ہیں، تو کچھ اور آپ نام فرمائیں گے اور کچھ جو مقدمین میں سے؟ عابدی صاحب، آپ نے جو ہے نا حدیثی سلسلۃ الذہب کی جی بات جی کی، جی حدیثی سلسلۃ الذہب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جی 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 وہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حدیثی سلسلۃ الذہب کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی اس میں سارے حدیث جو ہے نا ثقہ ہو۔ مولانا نواب صدیق حسین بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حدیثی سلسلۃ الذہب اس کو کہا جاتا ہے جس کے سارے راوی ثقہ نہیں ہو، بلکہ سارے کے سارے راوی سادات ہو، واہ واہ، جو سلسلتاً، جس طرح آپ نے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ پھر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لافاق من مرضہ، اگر اسی احادیث مبارکہ جو حدیث سلسلۃ الذہب ہے، ان کی اسناد کو اگر ایک پاگل پر، ایک مجنون پر، ایک بیمار پر پڑھے جائیں، لافاق من مرضہ، اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے ان کو اس مرض سے جو ہے نا افاقہ عطا فرمائیں گے۔ تو تسنن کے ہاں بھی ہمارے بہت سارے بزرگوں نے اہل بیت کی ہر انداز سے شان اور بیان کیا ہے اور ان کی خاطر رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ مفتی صاحب بھی لگے ہوئے،
جتنے بھی انشاءاللہ یہ کام کریں گے ہم ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ رہیں گے، انشاءاللہ۔ اور ان سے مفتی صاحب نے مجھے کتابیں بھی عنایت کی ہے، تو انشاءاللہ آپ سے بھی وعدہ ہے ان سے بھی اپنے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے اور خود بھی انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ایک اور بات مفتی ہاشم صاحب قبلہ کہ جو آپ نے پرانے علماء کا نام لیا جنہوں نے پوری مستقل کتابیں لکھی ہیں، ان کتاب وہ مخطوطات کے طور پہ تو آپ نے لکھے، لیکن ایک الگ کتاب کے طور پہ ان سب کے تراجم ہونے چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ جو نظریہ ہے امام مہدی علیہ السلام کا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اس کا جاننا۔ اور پھر اگر وہ حدیث جو بڑی معروف حدیث ہے رسول پاک کی اور معتبر حدیث ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور آج کل تو اس میں کوئی جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ موجودہ زمانے کے امام مہدی علیہ السلام ہیں، تو اس حوالے سے تو بہت ضرورت ہے کہ ان پرانی کتابوں کا بھی ترجمہ کر کے شائع کیا جائے اور نئی کتابیں تو لکھی جائیں۔ جی عابدی صاحب، پہلے تو میں مولانا تجوید صاحب سے جو آپ نے سوال کیا اس کو مزید تھوڑے سے 2 حوالے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، ضرور تاکہ بات اور مزید مضبوط ضرور ہو کیجیے، جائے۔ ضرور۔ جیسا کہ ہمارے شاہ صاحب نے ذکر کیا، نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب کی بڑی شاندار کتاب ہے تشریف البشر فی ائمہ اثنا عشر، اور یہ اہل حدیث مکتب فکر کی ایک معتبر شخصیت ہے۔ بالکل، جیسے کہ بریلوی مکتب فکر میں مولانا احمد صاحب بریلوی کا مقام اس طرح نواب صاحب کا مقام، ان کا بے اور شک، موجودہ صدی میں یعنی کہ جو اہل حدیث مکتب فکر کی بہت قداور شخصیت علامہ ناصر الدین البانی، جی عرب دنیا کا بڑا معتبر عالم، یعنی کہ ان کی کتاب ہے حول المہدی۔ اچھا، اب آپ کے جو دوسرے سوال کا جو حصہ ہے کہ مطبوعات ہونی چاہیے، تو یہ سب کتابیں پرنٹ ہوئی ہیں الحمدللہ، مگر یہ کہ ترجمہ نہیں ہو سکی، یا مگر عرب دنیا میں یہ کام ہوا ہے۔ اچھا، عرب دنیا میں اس پر مطبوعات میں کام ہوا، مگر مخطوطات پہ بہت کم کام ہوا، کیونکہ مخطوطات جمع کرنا ڈھونڈنا ایک بڑا مشکل عمل ہے۔ صحیح بات، تو لوگ جو ہے نا مشکل کاموں سے عموماً پہلوتی گزرتے ہیں، بالکل صحیح، نہیں کر پاتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز بخشا، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اور میں تو کہتا ہوں یہ ایک اہل سنت کی طرف سے عالم اسلام کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جی بے شک بے شک بے شک۔ تو الحمدللہ اس پہ کام جاری ہے الحمدللہ، اور بہت اچھی کامیابیاں مل رہی ہیں الحمدللہ۔ جی، یہ مولانا طیب شاہ ترمذی صاحب قبلہ ایک اور المیہ ہوا ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں کہ ہماری زبان فارسی تھی، اور پچھلے 200 سال پہلے ہمارے گھروں میں فارسی فلوئنٹلی بولی جاتی تھی اور سمجھی جاتی تھی۔ فارسی کا ایک فائدہ یہ تھا کہ عربی کا لٹریچر بھی فارسی میں منتقل ہو گیا ہوا ہے، اور اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں، ان سب کے اکابرین نے کتابیں فارسی میں لکھی ہیں۔ عربی سیکھنا تو ضروری ہے، اسلام کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے۔ آج کل تو تحقیق بھی ہو گئی ہے کہ چھوٹی عمر میں 3-4 زبانیں ایک ساتھ سیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سیکھتے ہیں لوگ اردو، پنجابی، سندھی اور انگلش، یہ اکٹھے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فارسی کی طرف اگر ہماری رغبت ہو تو یہ سب کتابیں موجود ہیں، اور ترجمہ کرنے کی بھی کم ضرورت پڑے۔ بہرحال اردو میں ترجمہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ جو زبان شناسی ہے اس میں ہمارے معاشرے کو ضرور امپروو کرنا چاہیے کہ کم از کم جو عالم اسلام کی زبانیں ہیں فارسی اور عربی، وہ تو بچوں کو سکھائیں۔ آپ بھی فرمائیے گا، اور یہی سوال پھر آپ سے۔ بدقسمتی ہے ہمارے یہی ہے کہ غیر مسلم نے، گوروں نے اتنی زیادہ محنت کی ہے کہ عربی اور فارسی سے بڑھ کر ان لوگوں نے انگلش کو فروغ دیا ہے، انگریزی کو فروغ دیا ہے۔ میرا خود کا یہی اندازہ ہوتا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں عربی زبان سیکھوں اور بولنے پر مجھے ذرا وہ طاقت حاصل ہو، لیکن فارسی جب ہم اپنے زمانے میں جہاں مدرسے میں پڑھتے تھے بڑی میٹھی زبان ہے، لیکن جو مسلمان، میں نے جس طرح عرض کیا کہ مسلمان ذہناً غلام ہے، اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ انگلش کی زبان آج کل انٹرنیشنل زبان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بھئی ہمارے جو بزرگ ہیں یا جو ہمارے آپ جانتے ہیں کہ اسمبلیاں ہیں، جو ہمارے اسکول و کالج ہیں، وہ ان زبانوں کو پر، جس طرح ہمارا پشتو، جس طرح میں پشتو سپیک ہوں، تو ہماری پشتو بھی ہمارے کپے سے ختم ہو رہی ہے، وہاں اردو یا انگلش اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اگر جس اپنی مادری زبان کی طرف، یا جو عربی ہیں سب سے پہلے،
اور پھر اس کے بعد سب سے دوسرے نمبر پر عربی کے بعد جو عزت والی زبان ہے وہ فارسی ہے. اگر اس کو فروغ دے تو ہمیں کتابیں سمجھنے میں اور بہت زیادہ لٹریچر موجود ہے عربی اور اور فارسی کتابیں سمجھنے میں، بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. جس طرح ہمارے جتنے بھی شاعر، علامہ اقبال اس نے اکثر فارسی میں اشعار لکھے، جو بزرگ گزرے ان لوگوں نے ساری کتابیں فارسی میں لکھی ہے. یہ مولانا مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب، ابھی آپ نے جتنی کتابوں کا تذکرہ کیا وہ سب عربی فارسی میں ہے، تو ترجمے کی ضرورت تو موجود ہی ہے، لیکن براہ راست ان زبانوں میں پڑھنا اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. میں چاہ رہا ہوں کچھ اور اکابرین امت دور حاضر گزشتہ دور کے آپ ذکر فرمائیے تاکہ ہمیں تشویق ہو. کچھ کتابیں تو آپ نے جیسے آپ نے کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا بہت پرانے علماء کی اور ان کا نام بھی لیا، پھر کچھ موجودہ، کہ کچھ اور حوالے آ جائیں تاکہ یہ موضوع ایک تمام مسلمانوں کو محسوس ہو کہ یہ واقعی پورے عالم اسلام کا موضوع ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام. ایک بات، اور دوسری پھر جو سب سے اہم بات ہے نا، امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت سے واقف ہوں کہ وہ جب آئیں گے تو وہ کیا کریں گے، اور ان کو ہمیں اپنے آپ کو کیسے ڈھالنا ہے کہ تاکہ ہم ان کی ٹیم میں شامل ہو سکیں. فرمائیے. جی عابد صاحب، اس پہ اگر میں مختصراً سا جواب دوں گا کتابوں کے حوالے سے، کہ اس پہ حضرت اہل سنت عالم دین ابو نعیم اصفہانی جی ایک بڑا نام ہے، تو ان کی بڑی شاندار کتاب ہے اربعون حدیثاً فی المہدی، 40 حدیثیں ہیں اور بڑی شاندار ہیں، صفات المہدی کے نام بڑی سے. اہم، کیونکہ 40 حدیث کو تو عالم اسلام میں یہ ایک بڑا اہم کانسیپٹ ہے. ایک کانسیپٹ ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لے گا اس کے لیے یہ بشارت ہے. جی جی. تو امام ابو نعیم اصفہانی نے بڑی شاندار لکھی. اچھا، انہوں نے اس کانسیپٹ کو لے کر، یعنی معروف عالم اہل سنت نے اس کانسیپٹ کو لے کر جو 40 احادیث لکھی وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ہے. اور صفات المہدی کے حوالے سے بھی. اچھا، یہ جو احادیث ہم نے اب تک پڑھی، جو ذخیرہ ہماری نظر سے گزر رہا ہے، تو اس میں جہاں علامات بتائی گئی ہیں وہاں امام مہدی کی صفات اور امام مہدی کو ماننے والے بھی کیسے ہوں گے، ان کے ماننے والوں کی بھی تذکرے. یہ صرف تکراری احادیث نہیں ہے کہ ایک جیسی حدیثیں، تو وہ کئی مفید نکات ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی زبان شناسی کی، تو زبان تو آنی چاہیے، اور کم سے کم میں کہتا ہوں کہ وہ زبانیں تو ہمیں آنی چاہیے جس میں ہمارا دین محفوظ ہے. بالکل یعنی کہ عربی میں ہمارا دین محفوظ ہے، اور ہندیوں کا دین جو ہے، ہم ہندی ہیں، برصغیر پاک و ہند سے تعلق ہے، تو ہمارا دین جو ہے. ہم ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. ناظرین جلد ہی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام امام مہدی علیہ السلام اور اکابرین امت، ہمارا مقصد ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے کانسیپٹ، ان کے ظہور، ان کی شخصیت، ان کی ہستی کو عالم اسلام کے سامنے پیش کیا جائے، اجاگر کیا جائے. اجاگر ہمارے لیے، ورنہ تو امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت تو رسول پاک کی احادیث میں، قرآن پاک کی آیات میں پہلے ہی سے روشن ہے. ہمیں کیسے بننا ہے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کے لیے، اور جو آج دنیا ظلم سے پر ہو چکی ہے کیسے اس کو عدل سے پر کر دینا ہے. ہمارے ساتھ جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی موجود ہیں اور جناب مولانا محمد ہاشم سندھی موجود ہیں. وقفے سے قبل جناب مولانا محمد ہاشم سندھی صاحب، آپ امام زمانہ کے خاص پہلو سے فرما رہے تھے. جی، میں یہ عرض کر رہا تھا عابد صاحب کہ جو ذخیرہ اہل سنت احادیث سے متعلق، اس میں کئی کتابیں ایسی ہیں جو بہت ہی شاندار ہیں، جیسے کہ ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ہے اربعون حدیثاً فی المہدی، صفات المہدی. اسی طرح امام ابن عربی جو ایک بہت بڑا نام ہے اہل سنت کا، ان کی بڑی شاندار کتابیں ہیں. اچھا، یہ وہ احادیثی کتابیں ہیں جس میں امام مہدی کی صفات، علامات، حتیٰ کہ ان کے ماننے والوں کی بھی علامات کیسی ہوں گی. تو معرفی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ مکمل ایک انسائکلوپیڈیا سطح کی کتابیں ہیں، یعنی کہ ان کو پڑھا جائے. اور آپ نے جیسے کہ سوال میں ذکر کیا زبان شناسی کے حوالے سے، تو میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں وہ زبان تو آنی چاہیے کم سے کم جس میں ہمارا دین محفوظ ہے. اور بالخصوص ہم برصغیر پاک و ہند کے رہنے والے ہندی لوگ جو ہیں، ان کا دین سب سے پہلے عربی میں نہیں تھا، فارسی میں تھا. صحیح بات. تو ہمیں اتنی تو فارسی آنی چاہیے جس کی شدھ بدھ ہو، اور اردو کے قریب ترین زبان ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر جس کو اردو صحیح آ جائے تو سمجھیے کہ 40% کام ہو جاتا ہے، باقی 60% رہ جاتا ہے، اور وہ فارسی پڑھ تو سکتے ہی ہیں. جیسے اس کی ایک میں مثال ایسے دیتا ہوں، جیسا علامہ اقبال شاعر مشرق کو
ایران نے سمجھا جی ایسا پاکستانیوں نے نہیں سمجھا. بالکل صحیح بات. یعنی کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں اقبال کے درس کا ایک طالب علم ہوتا. بالکل صحیح. یعنی کہ وہ اتنی رہبر ہیں اور ایک بڑی قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں، رہبری کر رہے ہیں. آپ کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہا تھا کہ ایران کے علماء اور خاص طور پہ آگئے خامنہئی رہبر معظم وہ اس قدر اقبال شناس ہیں کہ اگر وہ عالم اسلام میں یہ اقبال شناسی آ جائے تو جی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. جی تو اتنی تو زبان آنی چاہیے کہ جس میں ہمارا دین محفوظ ہے. تو ہمارے مبادیات اسلام جو ہیں بیسک جو ہیں وہ فارسی میں ہیں، ہمیں اتنی فارسی آنی چاہیے. اور ہم نے بھی جو مخطوطات جمع کی ہیں اس میں ہمیں جو زیادہ کر مخطوطات ملے وہ عربی میں، سیکنڈ فارسی میں، اور تھرڈ سندھی زبان میں ملے ہمیں. پھر ہم ان سب کا اردو زبان میں، کیونکہ سندھ میں تو اردو کے وضع ہونے بننے سے پہلے مسلمانوں کی حکومتیں رہی تھیں اور ایک علمی ماحول موجود تھا سندھ میں. جی سندھ میں اور پنجاب کے جو صوفیہ شعر ہیں ان کے ہاں. جناب مولانا طیب شاہ ترمذی صاحب، اکابرین امت کی بات ہو رہی ہے، آپ نے ذکر کیے، مفتی ہاشم صاحب نے بھی ان کا تذکرہ کیا. اور موجودہ دور میں جو ہمارے اکابرین ہیں ان کو میں کہوں گا کہ اس کانسیپٹ کی طرف دھیان دلانا، میں یہ تو نہیں کہوں گا انہیں معلوم نہیں ہے، یقیناً معلوم ہے، دھیان دلانا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ ایسی کانفرنسز ہونی چاہیے، کچھ ایسے ڈائیلاگس، مکالمہ جس کو کہتے ہیں، مکالمے ہونے چاہیے کہ تمام مکاتب کے آج کے دور کے اکابرین بیٹھیں، اس موضوع کو بیان کریں، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں اور پھر امت مسلمہ کو تیار کریں. ظالموں سے اگر مقابلہ کرنا ہے، طاغوت سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسے ہی تو نہیں ہوگا. امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت اور ان کی شخصیت کی معرفت اور ہم نے کیسے ڈھلنا ہے یہ پتہ ہونی چاہیے. عابدی صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آج کل کے جو علماء، میں سمجھتا ہوں کہ جو کانفرنس کے بارے میں آپ نے بات کی اور یہ اتحاد کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی تھی کہ ترکت فیکم الثقلین القرآن و عطرتی، اے اہل بیتی. سب سے پہلے اتحاد، جو غیر مسلم ہے، جو ہمارے دشمن ہیں مسلمانوں کی، وہ اس نے ہم سے جو ہے نا چھین لیا ہے. یعنی ہم آپس میں اس طرح دست و گریباں ہیں کہ بالکل وہ کسی نے فرمایا تھا کہ ابرو تیری جمت میں تھی، جب سے ابرو جمت گئی رسوا تو زمانے میں ہوا. تو ان مسلمانوں کی مغلوبیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، بالکل ہم نے احادیث مبارکہ کے اوپر عمل چھوڑ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے علماء تمام فرقہ واریت، تمام مسالک سے بلاتر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرامین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرف آخر فرما کر کہ بھئی مسلمانوں کی زوال ان کے ترک کرنے میں ہے، مسلمانوں کی بلندی ان کے دامن کو تھامنے میں ہے. تو میں تمام علماء سے بھی یہی کہوں گا اور عرض کروں گا کہ بھئی اپنے احباب، اپنے علاقوں میں جو ہمارے اہل سنت کی کتب میں جس فکر سے بھی ہے، اپنے فکر مکتبی فکر سے امام مہدی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے جتنے بھی اشارے تھے، جتنے بھی ان کے نشانات تھے وہ ظاہر ہو رہے ہیں. تو ہمیں بھی علماء کو چاہیے کہ علماء ہمارے سربراہی کریں اور لوگوں کو، امت کو امام مہدی کی فوج میں داخل ہونے کی اور اس طرف لانے کی بھرپور کوشش کریں. اس کے لیے کانفرنس بھی ہو، اس کے لیے درس و تدریس بھی ہو، اس طرح سوشل میڈیا پہ بھی اس کے لیے کام کریں. تو انشاءاللہ ہم امام مہدی کی فوج اور اس کے جن میں جو ہے شامل ہونے کے لیے تیار ہیں اور ہم مسلمانوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں گے. بے شک. جناب مولانا محمد ہاشم سندھی صاحب، یہ بڑی حیران کن بات نہیں ہے کہ عالم کفر ایک ہو گیا ہے، عالم اسلام کو بھی ایک ہونا ہے. اور وہ جو غلبے کی جنگ ہے جس کو ہم صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں کہتے، فکری جنگ بھی کہتے ہیں، معاشی جنگ بھی کہتے ہیں، سماجی قدروں کی جنگ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے جو رسول پاک نے لیڈر فرما دیا کہ اگر یہ عالمی طور پر اسلام نے فتح حاصل کرنی ہے تو امام مہدی علیہ السلام ہی کی سربراہی میں ہوگی. تو اب ہمارے جو اکابرین ہیں وہ ذکر کرتے ہیں عرب میں جانے کی، اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کی، جو عالمی طاغوتی نظام ہے اس کے خلاف فکری مضبوطی کی، معاشی مضبوطی کی.
لیکن وہ جو امام مہدی علیہ السلام جو اس زمانے کے لیڈر ہوں گے ان کا بالکل ہی ذکر نہیں ہوتا. عوام کو، مسلمانوں کو ان کی شخصیت سے آگہی اور پھر ان قدروں کو جو امام مہدی علیہ السلام نافذ کریں گے، خود ان قدروں کی بھی بات عالمی قدروں کی نہیں ہوتی. عابدی صاحب ماشاءاللہ سے اچھی توجہ دلائی آپ نے. ہمارے یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے امام مہدی انسائکلوپیڈیا، اس کی جو پہلی سطر ہے نا وہ ہے یہی کہ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق شعور و آگاہی کا ایک عظیم شاہکار. ہم یہ چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کے تحت ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ امت میں امام مہدی علیہ السلام سے متعلق شعور اور آگاہی عام ہو جائے. یہ ہمارا بنیادی اصول ہے. آپ کا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہے، چاہے جائے گا آپ کچھ بھی ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. صحیح بات ہے. آپ اصولی طور پر، کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں امام مہدی علیہ السلام کا انکار کیا جاتا ہے، تو پہلے آپ اس کے آنے کے تصور کو مانیں، پھر آپ جزوی اختلاف رکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں. صحیح بات ہے کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، ظہور میں ہیں یا ابھی ہوں گے، یہ ایک جزوی آنا ہے، یہ سب متفق ہیں اس بات پر. جس پہ متفق ہیں پہلے ان کے آنے کو تسلیم کرنا. اب جو جیسا مانتا ہے اس کی ویسی تیاری کی جائے. بالکل صحیح. تو الحمدللہ ہم نے جب اس پہ کام شروع کیا تو ہمیں تو بڑی کامیابیاں ملی. میں مایوس نہیں ہوں، حالانکہ پروجیکٹ بہت لمبا ہے، 50 جلدیں کافی ہیں. جی. تو میں مایوس نہیں ہوں. اب تک مجھے اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے 12 سال ہو گئے الحمدللہ. جمع آوری، کمپائلیشن، دورے، یہ وہ، مجھے 12 سال ہو گئے. اور مزید بھی 2030 یا 31 تک اگر میں اس کو پورے پروجیکٹ کو کرتا ہوں تو بھی ایک ٹھیک ٹھاک دوران. جی انشاءاللہ، اور ہم دعا بھی کریں گے. اور جب آدمی سنسیئرٹی کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے تو اللہ بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے. الحمدللہ آپ کی دعا سے اب تک کئی لوگوں کو ہم نے امام مہدی سے متعلق پی ایچ ڈی، ایم فل سطح تک کے تھیسس کے لیے مواد مہیا کیا الحمدللہ. اور آپ کے چینل کے تعاون سے میں تمام اردو دان طبقے کو بالخصوص یہ کہوں گا کہ آپ امام مہدی سے متعلق کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی کتابچہ لکھتے ہیں یا کوئی مقالہ لکھتے ہیں یا یونیورسٹی سطح کا ایم فل یا پی ایچ ڈی کرتے، اس کا مواد فی سبیل اللہ ہم سے آپ لے لیں اور اس موضوع کو جتنا ہو سکتا ہے عام سے عام کرتے جائیں. الحمدللہ بالکل صحیح ہے. جناب شاہ صاحب، احادیث جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کہی گئیں، ان میں ایک قسم کی تو احادیث وہ ہیں جو زمانے کے حالات بتائے گئے، دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں کہ جس میں پھر اس جد و جہد کی، اس جہاد کی بات ہوئی جو امام مہدی علیہ السلام کریں گے، اور ایک قسم وہ ہے جس میں خود امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ذکر ہوا. اور کچھ ایسی احادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہمیں ان کے حوالے سے، چاہے وہ ابھی ہیں یعنی غیبت میں ہیں یا اہل سنت کے بہت سے علماء کے نظریے کے مطابق پیدا ہوں گے، ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے ان کی معرفت کے حوالے سے. تو وہ کچھ احادیث پھیلائی جائیں لوگوں میں جو معتبر ہیں، جن میں میرے نزدیک ایک معتبر ترین حدیث کے جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا، یہ معتبر متفق حدیث ہے. اس سے تھوڑی سینسٹیوٹی پیدا ہوگی اور لوگ امام زمانہ سے متعلق اور اس اہم موضوع سے متعلق جانیں گے. عابدی صاحب، ایک بات کرتا ہوں کہ ہم سوات میں تھے. جی. میرے ساتھ میرے بھانجے ہیں اور ہم سیر و تفریح کے لیے گئے تھے. تو ایک غیر مسلم، ہندو ہو یا کوئی بھی ہو، مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لڑکا اسی انداز سے غیر مسلم ہے. میں ان کے پاس قریب گیا، میں نے بولا ماشاءاللہ اتنے خوبصورت آدمی ہے، آپ خدا کے منکر ہیں، آپ یہ آسمانوں کی بلندی، پہاڑوں کی یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی ہے، پھر یہ ہوا کا بہاؤ، یہ سارا سسٹم. تو وہ کہنے لگے کہ بھئی نہیں خان صاحب، بات یہ ہے کہ ہم بھی اسی خدا کو ماننے والے ہیں، لیکن آپ اس کو خدا کے نام سے جانتے ہیں، ہم بھگوان کے نام سے جانتے ہیں. صحیح بات. تو ہمارے ایک مفتی صاحب نے ایک لکھا کہ بھئی امام مہدی جو تشیع کا امام مہدی ہے، ان کا یہ ہے، ان کا وہ ہے. اور جو پھر اہل سنت کا لکھا، میں نے ان سے یہی مثال دی. میں نے بولا بھئی یہی ایک ہی امام مہدی ہے، صحیح بات، چاہے تشیع کا ہو چاہے تسنن کا ہو. صحیح بات. لیکن بدبختی سے اور بدقسمتی سے اس دور کے اندر ہمارے میں سوشل میڈیا کے اوپر یہاں ٹک ٹاک یہ ساری چیزیں ہیں، وہاں پر جب جو امام مہدی کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی کیوں؟ بولتے یہ تو تشیع ہے. میں نے بولا بھائی نہیں، یہ وہی اسی سید کائنات کا بیٹا ہے، اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہے، لیکن وہ اس کو اپنے انداز سے جانتے ہیں، ہم اپنے انداز سے جانتے ہیں.
تو آپ کے سوال کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیٹے کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کائنات میں عدل اور انصاف قائم فرمائے گا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر اسلام کو غالب فرمائے گا، ہم اپنے انداز سے، اپنے فکر سے ان کو پہچانیں اور اس کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس طرف بلائیں. اور امام مہدی قریب ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، ہم ان کی فوج میں جو ہے نا بے شک. واہ واہ واہ. جناب مولانا محمد ہاشم سندھی صاحب، جو موضوعات مشترک ہیں مسلمانوں میں، ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ توحید ہے، رسالت ہے، معاد یعنی قیامت ہے، یہ بنیادی وہ عقائد ہیں. اب توحید اور پھر رسالتی کی زید میں خلافت اور امامت آتی ہے، توحیدی کی زید میں عدل آتا ہے، اور عدل ہی کے ذیل میں اور امامت ہی کے ذیل میں امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے آثار اور ان کی خصوصیات یہ شیعہ سنی میں مشترک ہیں. جیسے ابھی قبلہ ترمذی صاحب نے فرمایا، انہی کو ہم اجاگر کر دیں تو لوگ پھر وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک ہی شخصیت ہے جو آنا ہے، جس نے، اور ان کی معرفت کتنی ضروری ہے. فرمائیے. جی قبلہ عابدی صاحب، ماشاءاللہ سے بہت اچھی آپ نے ایک تڑپ کا اظہار کیا ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں آپ مسلسل ایک حدیث کو بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ میرے نزدیک یہ سب سے اہم حدیث جی. ہے. اور یہ الحمدللہ شیعہ سنی دونوں کے یہاں معتبر حدیث ہے، اور ہمارے یہاں تو مسند احمد کی حدیث ہے، یعنی کہ حوالے کے طور پہ مسند احمد میں اس حدیث کو ذکر کیا. اس کی تعبیر دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہیں جانتا وہ جاہلیت کی موت مرا. اب جاہلیت کی موت ہے کیا؟ دور جاہلیت کو تشبیہ دی گئی نا امام کی لا علمی سے، یعنی کہ جو امام کو نہیں جانتا وہ دور جاہلیت کی موت. دور جاہلیت کی موت کیا ہے؟ دور جاہلیت کی موت وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب جاہل معاشرہ تھا، جس میں باپ کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتا تھا. بالکل. یعنی اس معاشرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی. تو اپنے وقت کے امام کا جاننا کتنا بے حد ضروری ہے. لیکن ہماری وابستگی کسی سیاسی جماعت سے ہو تو ہم اس کا ڈنڈورا کتنا پیٹتے ہیں. ہماری وابستگی کسی ملک سے ہو، ہم کسی ملک کے شہری ہوں تو ہم اس ملک کی شہریت پہ کتنا فخر کرتے ہیں. تو آیا کہ ہم اتنی اہمیت اپنے وقت کے امام کو دیتے ہیں؟ یہ ہے لمحہ فکریہ. اب ہونا یہ چاہیے، آپ نے کہا کہ ہماری تربیت کیسی ہو، تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اخلاق نبوی کو اپنا کر ہی مہدوی معاشرہ ڈیولپمنٹ دیا جا سکتا ہے، اس کو ہم قائم کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں. امام مہدی علیہ السلام آپ کے بلدیاتی مسائل اور بجلی کے بل کے مسائل اور گیس کے بل کے مسائل حل کرنے نہیں آئیں گے. امام مہدی پوری دنیا میں نظام الہی، حکومت الہی کا قیام کریں گے. یہ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہم نے خود حل کرنے. دیکھیں کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، شراب پینا بری بات ہے، زنا کرنا بری بات ہے. ہمیں پتہ ہے ان چیزوں سے، بری چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور اچھی عادتوں کو اپنانا ہے. جب یہ لے لیں گے تو ایک مہدوی معاشرہ بن جائے گا، پھر ظہور امام مہدی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. جی، کیونکہ یہ میں نے جو احادیث قبلہ پڑھی ان میں یہ کہا گیا کہ یہ جو انتظار ہے امام کا یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ دو طرف ہے. ہمارے پاس شاید ایک آدھ منٹ ہے تو بڑی جلدی آپ دونوں سے اس پہ کہ یہ دو طرفہ انتظار ہے. امام مہدی علیہ السلام تو انتظار کر ہی رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا نظام انتظار کر رہا ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں. خود لوگ جب تک آمادہ نہیں ہوں گے تو یہ انتظار ختم نہیں ہوگا، یعنی ہمارا ان کا انتظار بھی ضروری ہے. آخری ایک جملہ فرما دیجیے. بس یہ ہے کہ جس طرح نظام اور ابھی جو حالت ہے، جو ساری نشانیاں ہو گئی ہے، اب ہمیں بھی انتظار ہے، اور انتظار کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ خدایا آگے جو بربادی اور جو گناہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا تشریف لیں. بہت شکر گزار ہیں جناب مولانا سید طیب شاہ صاحب ترمذی قبلہ اور جناب مولانا مفتی محمد ہاشم صاحب سندھی قبلہ. آپ تشریف لائے اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بہت انفارمیٹیو پروگرام آپ نے کیا، بہت ہمیں معلومات آپ نے فراہم کی کہ ہم اپنے آپ کو تصور مہدی علیہ السلام سے الائن کر لیں. ناظرین، اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.